بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا بیوٹی آف اسلام چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ صلاۃ الحاجات کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے یا کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی آ جائے تو صلاۃ الحاجات ادا کیجیے۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر مشکل، ہر پریشانی اللہ پاک حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حاجت کی نماز ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، بشرطے کہ اس کو نہایت ہی یقین کے ساتھ کیا جائے کہ انشاءاللہ ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنانا ہے۔ بس اس یقین کو پختہ رکھیں۔ طریقہ نمبر چاہے ایک کر لیں، چاہے آپ دو کر لیں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ وہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری حاجات کو ضرور قبول کریں گے۔ نماز حاجت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت اس نیت سے، جو بھی ہماری حاجت ہے اس نیت سے ادا کرنی ہے۔ اس حاجت کو، اس ضرورت کو، اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کی نیت کر کے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر نہایت خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے مقصد کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نماز حاجت کا طریقہ نمبر 2۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے عافیت ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نابینا شخص نے اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفہ فج۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، آمین۔ نیت خالص ہو اور نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کی جائے تو انشاءاللہ اللہ ضرور حاجت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگ ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہی نابینا شخص ہمارے پاس پہنچ گیا اور اس کی آنکھیں ایسے روشن ہو چکی تھی گویا وہ اندھا تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی ضرورت یا حاجت پیش آئے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ ہم اللہ کے بندوں سے اپنی مشکلات
حل کروانے کی درخواستیں کرتے ہیں جبکہ وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ سے جب بھی ہاتھ پھیلا کر ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری حاجت کو ضرور قبول کریں گے۔ اور صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنی حاجت کو پورا کریں، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ایزیلی ہماری ویڈیو کو واچ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔